بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ بڑوں کی باتیں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہمارے موضوعات اور گفتگو کا سلسلہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے چل رہا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر ملحدین، بعض مغرب زدہ افراد اور کچھ مخصوص گروہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ آئیے آج انہی اعتراضات اور ان کے دلائل سے بھرپور جوابات سنتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو پہلا اعتراض وہ یہ ہوتا ہے کہ میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں، تو اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سورہ یونس ہے۔ ترجمہ کہہ دو، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، یہی ان کے تمام جمع کیے ہوئے مال و دولت سے بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی رحمت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لہٰذا قرآن ہمیں یہی حکم دے رہا ہے کہ ہم ان کی آمد پر خوشی منائیں۔ اس سلسلے میں دوسرا اعتراض عرض کرتا ہوں جو مبغضین اور ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا۔ اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کان یستحب ان یظہر الشکر للہ تعالی علی ما من بہ فی یوم مولدہ علیہ السلام من ارسالہ ایاہ رحمۃ للعالمین۔ یہ مستحب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس سلسلے میں تیسرا اعتراض عرض کرتا ہوں۔ یہ تو بعد میں شروع ہوا، یار لوگوں کا کہنا ہے یہ تو بعد میں شروع ہوا، صحابہ نے نہیں کیا۔ اس کا جواب عرض کرتا ہوں، جی ہاں، بہت سے اچھے اعمال بعد میں رائج ہوئے، بہت سے، وضاحت میں نہیں جاؤں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، اور علماء نے انہیں پسند فرمایا۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ شارح بخاری ہیں، آپ فرماتے ہیں، اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعملون الولائم ویتصدقون فی لیالہ ویظہرون السرور ویزیدون فی المبرات ویعتنون بقراءۃ مولدہ الکریم وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اہل اسلام ہمیشہ سے ماہ میلاد میں خوشیاں مناتے رہے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان پر اس کے بے شمار فضل و برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ چوتھا اعتراض اس پر عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شریعت میں ایجاد ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اظہار السرور بمولدہ علیہ الصلاۃ والسلام مشروع وما نفعلہ فیہ الا شکرا للہ علی وجودہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے فتاویٰ میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا بالکل مشروع ہے،
اور ہم یہ سب کچھ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت عطا کی۔ اختتام کی طرف جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ شکر گزاری، محبت رسول اور رحمت الہی پر خوشی کا ایک عملی اظہار ہے۔ اگر کسی کو مزید اعتراض ہو تو وہ کمنٹ میں لکھ سکتا ہے، اپنا اعتراض لکھے، لیکن اعتراض وہ بغض کی نیت سے، نفرت کی نیت سے اور ویسے ہی فالتو قسم وہ وہاں پڑھا لکھا اگر کسی کا اعتراض ہے تو انشاءاللہ ہم علمی و تحقیقی جواب ضرور دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ان کے میلاد کی خوشیاں منانے اور اس کے حقیقی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔